ہفتے کا دن تھا اور میں دوپہر کو اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رقم کہاں سے لاؤں۔ پچھلے 2 سال سے میں نے صرف اس خیال پر مغز ہی کھپایا تھا، لیکن سوائے سوچنے کے اور کسی جانب ایک قدم بھی نہ اٹھایا۔ لیکن اب وقت آ چکا تھا کہ اس سوچ کو حقیقت میں بدلا جائے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر گینز کی۔ جو بھی تعلیم حاصل کر رہا تھا اسے محسوس ہوا تعلیمی کورس میں جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، اس کورس میں ایسی خامیاں ہیں جس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر گینز نے اپنے ذہن میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ایک کالج قائم کرے گا، اور اس کام کے لیے $10 لاکھ کی ضرورت تھی۔ لیکن پچھلے 2 سال سے ڈاکٹر گینز نے اس خیال پر صرف مغز ہی کھپایا۔ ڈاکٹر گینز کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے عہد کر لیا کہ میں $10 لاکھ کی یہ رقم 1 ہفتے کے اندر حاصل کر کے رہوں گا۔ رقم کہاں سے لاؤں گا؟ اہم چیز میرا یہ یقین تھا کہ مقرر وقت پر یہ رقم حاصل کر کے رہوں گا۔ ڈاکٹر گینز کہتے ہیں جس لمحے میں نے یہ یقین کیا کہ میں مقرر مدت میں یہ رقم حاصل کر کے رہوں گا، مجھ میں ایسا یقین پیدا ہوا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ پوری کائنات اب میرے ساتھ ہے۔ مجھے اپنا دل یہ کہتا ہوا سنائی دیا کہ تو نے یہ پہلے یقین کیوں نہیں کیا؟ یہ رقم ہمیشہ تیرے لیے تیار تھی۔ ڈاکٹر گینز نے اخبار کے نمائندوں کو طلب کیا اور ان کو کہا کہ اتوار کو چرچ میں اگر میرے پاس $10 لاکھ ہوتے کے موضوع پر تقریر کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب آئیں اور میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگ ان تک پہنچائیں۔ اتوار کے روز میں نے تقریر کرنا شروع کی۔ 1 گھنٹے کے بعد میری تقریر ختم ہوئی اور تیسری صف میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور میرے قریب آیا اور آہستہ سے کہنے لگا، محترم دوست، مجھے یقین ہے اگر آپ کو وہ رقم مل جائے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ وہ سب کر کے دکھائیں گے جس کا ذکر آپ نے اپنی تقریر میں کیا۔ اس شخص کا نام ڈی آرمر تھا۔ ڈاکٹر گینز دوسری صبح ڈی آرمر کے آفس پہنچ جاتا ہے۔ تو دوستو، آخر کار ڈاکٹر گینز کو وہ رقم مل گئی جس کے لیے وہ پچھلے 2 سال سے بھٹک رہے تھے۔ رقم ملتے ہی ڈاکٹر گینز نے آرمر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ دوستو، اگر آپ اپنے مقصد کے بارے میں صرف سوچتے رہیں گے اور کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، تب تک آپ کی کامیابی کی پرسنٹیج ہمیشہ 0 رہے گی۔ جو آدمی یہ جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اور وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اسے حاصل کر کے رہے گا، تو خدا خود اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں تھنک اینڈ گرو رچ کے چیپٹر نمبر 6 کے بارے میں، دا پاور آف امیجنیشن۔ امیجنیشن کی یہاں 2 ٹائپس بتائی گئی ہیں۔ پہلی ہے سنتھیسس امیجنیشن اور دوسری ہے کریٹو امیجنیشن۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں پہلی ٹائپ کے بارے میں، سنتھیسس امیجنیشن، یعنی ترکیبی تخیل۔ اس کی وجہ سے انسان پرانے خیالات، جذبات کو نئی صورتوں میں ترتیب دیتا ہے، اور یہ وہ قوت ہے جسے عام طور پر انوینٹر استعمال کرتے ہیں۔ دوسری ٹائپ کریٹو امیجنیشن، یعنی تخلیقی امیجنیشن کی وجہ سے انسان کا محدود دماغ خالق حقیقی کی لامحدود فراست سے براہ راست منسلک ہو جاتا ہے، جس سے انسان وجدان اور الہام سے دوچار ہوتا ہے۔ آئیے دوستو، بات کرتے ہیں البرٹ آئنسٹائن نے امیجنیشن کے بارے میں کیا کہا۔ آئنسٹائن کہتے ہیں امیجنیشن نالج سے زیادہ اہم ہے کیونکہ علم محدود ہوتا ہے، جبکہ امیجنیشن پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، ترقی کو تحریک دیتی ہے، آپ کی کامیابی کو اور زیادہ بلندی تک لے جاتا ہے۔ امیجنیشن کسی کام کے کرنے کا آغاز ہے۔ آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور بے شک وہی کام آپ کریں گے جو آپ تصور کرتے ہیں، اور آخر کار آپ اسی چیز میں کامیاب ہو جائیں گے جو آپ نے تصور کیا ہوگا۔ دوستو، مثال کے طور پر اگر آپ ایک بزنس مین بننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو آپ اس رقم کو لکھ لیجئے۔ اب جتنا زیادہ اس رقم کے بارے میں تصور کریں گے، آپ کا ذہن اتنا ہی مضبوط ہوگا اور پھر آپ اپنے خیالات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے۔ کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ پورا دن خواب میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن جب آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے جو آپ نے شروع میں تصور کیا تھا، پھر وہی لوگ آپ جیسا بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیں گے۔ دوستو، اپنے مقصد کو ہمیشہ بلند رکھیں اور زیادہ سے زیادہ تصور کریں۔ دوستو، ہزاروں آدمی اچھے موقع کے انتظار میں رہتے ہیں تاکہ مناسب وقت پر وہ اپنی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ انتظار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا کچھ بلند مقام سے کی جائے، لیکن قسمت اور موقع کے انتظار میں بیٹھے رہنا بے وقوف لوگوں کا سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ جب تک آپ ارادہ نہ کریں، آپ کو اچھے خیالات نہیں آ سکتے، اور جب تک آپ عمل نہ کریں، ان خیالات سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اور جب خیالات ہی نہیں ہوں گے تو موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بات نہ بھولیے کہ صرف خیالات ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ ایک انسان برسوں سے جدید خیالات سوچ سکتا ہے، اور جبکہ دوسری جانب ایک شخص کے ذہن میں صرف ایک خیال آتا ہے اور وہ اس خیال پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جبکہ دوسرا شخص کامیاب ہو جائے گا اور ڈھیر
ढेर सारी दौलत हासिल कर लेगा। इससे ये जाहिर होता है कि ख्यालात दौलत में बदले जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ख्याल को अमली सूरत दी जाए। जहाँ ख्याल और अमल मिल जाए तो आपकी कामयाबी, आपकी फतह यकीनी हो जाती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि सिर्फ सख्त मेहनत और जहानत से दौलत हासिल की जा सकती है, तो आप इस ख्याल को जहन से बिल्कुल निकाल दें। ये दुरुस्त नहीं है। जब दौलत आने लगती है तो वो मेहनत और मुशक्कत की वजह से नहीं आती, बल्कि वो उसी वक्त हासिल होती है जब आप उसे हासिल करना चाहते हैं और उसको हासिल करने के लिए खास तजवीज़ पर अमल करते हैं। दोस्तों, सिर्फ किस्मत और मौके से दौलत हासिल नहीं हो सकती। दोस्तों, आप जितनी भी रकम हासिल करना चाहते हैं उस रकम को लिख लीजिए और उसको सुबह शाम याद करें कि आपने इतनी दौलत हासिल करनी है। ये सब करने से आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी और जो दौलत आप हासिल करना चाहते हैं वो आपकी जिंदगी का मकसद बन जाएगा और फिर आप उस ख्याल को अमल में तब्दील कर देंगे। और दोस्तों, आखिर में फिर वही बात, जब ख्याल और अमल मिल जाए तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपको इमेजिनेशन की पावर के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों, हमें कमेंट से मोटिवेट करने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।